صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایزر ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب 786۔ ہمارا یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور چلتے ہیں اپنے مسائل اور سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا پوچھا ہے۔ رضا بٹی شکرگڑھ سے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں جادو کے اثرات ہیں یا کوئی شیطانی ارواح کا بسیرا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ اس کے لیے آپ دو تین کام کیجئے۔ ایک تو بازار سے عرق گلاب آپ لے آئیں اور اس کو کسی بوتل میں ڈال کر اوپر اس کے وہ پلاسٹک کی نوزل ملتی ہے بازار سے، وہ جیسے اس کی وہ آپ فوار وغیرہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، یعنی چھڑک سکتے ہیں، تو وہ آپ اپنے جو آپ کا مکان ہے اس کے چاروں کونوں میں دیواروں پر آپ نے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے جو گلاب کا رنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کم از کم دن میں 2 مرتبہ اونچی آواز میں جو ہے سورہ رحمان اس کی جو تلاوت ہے وہ لگائیں، موبائل پہ لگا لیں یا اگر کوئی ساتھ کوئی انسٹرومنٹ ہو، سپیکر وغیرہ چھوٹا موٹا، تو ذرا اونچی آواز میں لگائیں، 2 مرتبہ کم از کم اس کو لگائیں اور بڑے آرام سے بیٹھ کر پرسکون طریقے سے اس کو سنیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آیت الکرسی 5 یا 7 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ، تو پڑھ کر آپ مکان کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں اور چاروں طرف جو ہے اس کو چاروں طرف گھوم کر آپ پھونک ماریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو سفید مرغ اگر اویلیبل ہو تو کوشش کریں اس کو گھر میں رکھیں، سفید مرغ پالیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پانی پئیں بھی، اور کوشش کریں کہ سب لوگ جو گھر کے افراد ہیں روزانہ نہائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز کی پابندی اگر ہو تو بہت بہتر ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائے گا۔ یہ سوال نام تو نہیں لکھا لیکن میرے شہر سے ہی ہے، شاید انہوں نے جان بوجھ کے نام نہیں لکھا۔ سوال ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فقیروں کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں اور خود ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اکثر ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ لگتا ہے کوئی گھر کا بیدی ہے، کوئی جاننے والوں میں سے ہے یا جو تعلق والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے اور یقیناً انہوں نے مجھے جاتے بھی دیکھا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ میں منع کسی کو نہیں کرتا، میں صرف ان کو بچاتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کا کوئی شعبہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، اور عام لوگ جو ہیں وہ دنیا داری کی خواہشات لے کے جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات پھنس بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مختصر زندگی ہے اور اب وہ پہلے جیسا وہ صبر اور وہ برداشت، وہ طاقت، وہ مشکل مزاجی اب نہیں رہی، تو سہولت کے ساتھ آپ صراط مستقیم پر آہستہ آہستہ چلتے رہیں، جو دین جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل کر دیا گیا تھا، آپ اس کے مطابق چلتے جائیں، ادھر ادھر جو ہے بھٹکنے کی کوشش نہ کریں،
تو پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے یا بہت بڑا اس کے پاس ظرف ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ لیکن عام آدمی کے لیے یہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کا شعبہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو عام آدمی جو ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، وہ پھر نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ بعض اوقات دنیا بھی جاتی رہتی ہے اور دین بھی جاتا رہتا ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس جانے کے لیے بڑا صبر، بلکہ انتہائی صبر اور بہت جنون، شوق، یعنی جنون کی حد تک شوق، یہ دو چیزیں ہوں تو پھر اگر آپ چلے جائیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن عام لوگوں کو میرے خیال میں تو احتیاط کرنی چاہیے۔ جب سیدھا راستہ بتا دیا گیا تو خواہ بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی زندگی بھی آپ جو ہے اس کو بھی خراب کریں گے، اور اپنے ارد گرد کے لوگ جو قریبی لوگ ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ جو کچھ بتایا گیا، جو احکامات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے مطابق حسب توفیق چلتے رہیں۔ غفور چیچا وطنی کہتے ہیں جس کا کوئی دوست نہیں وہ غریب ترین انسان ہوتا ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دوست اب لائیں کہاں سے؟ اب تعلق تو ہو سکتا ہے اور اچھا تعلق بھی بن سکتا ہے، لیکن جو مخلص دوست ہے وہ بہت نایاب ہے، اور اگر کسی کو میسر ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے اور بڑا خوش قسمت بھی ہے، کیونکہ جب انسان ابتلا سے گزرتا ہے یا پریشانی یا مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے اور اس کو کسی طرف سے کچھ امید نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو ایسے میں اگر دوست مل جائے اور دوست جو ہے اس کے پاس آ جائے، تو وہ انسان جو ہے ایمان ضائع کیے بغیر اور بغاوت کیے بغیر اور گمراہ ہوئے بغیر ان تکالیف سے گزر جاتا ہے۔ تو آج کل تو ذرا یہ مشکل بات ہے کہ کچھ دوست یا مخلص دوست مل جائیں۔ ایک دوست کے گھر میں شام کو کھانا نہیں پکتا، فاقہ چل رہا ہوتا ہے، اور دوسرا بازار میں بیٹھا کباب کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر وہ دوست ہیں دونوں، تو وہ کباب کیسے کھا رہا ہے یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، بلکہ گھر جا کے وہ سو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ ایک دوست پریشانی میں ہے، بھوکا ہے، اور بعض تو ضروریات زندگی نہ ملنے کی وجہ سے بڑے بڑے خطرناک جو ہے قدم جو ہے وہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ دوست ہونا چاہیے، مگر آج کل یہ بہت نایاب ہے۔ تو اگر تو ایسا کوئی دوست مل جائے تو بہت بہتر، ورنہ اس سے بہتر ہے کہ آپ محدود کریں، اپنے آپ کو محدود کریں، اور اللہ کریم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے لو لگائیں، اور اپنا جو ہے زندگی جو ہے اس کا سفر کرتے جائیں۔ مراد خان اٹک رشتوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے، دن بدن ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ نظر تو کسی کی نہیں لگی، ایک تو ہم انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، دنیا جو ہے اپنے انجام کی طرف رواں ہے، بلکہ تیزی کے ساتھ رواں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق بہت پہلے بتا دیا گیا ہے،
اور جو بتا دیا گیا ہے پھر وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو جہاں تک اس کی وجوہات کا، تو وجوہات بہت ساری ہیں۔ دین سے دوری، اور توکل میں کمی، یعنی کل کی فکر۔ اگر ایک بھائی کے پاس آج 1 لاکھ روپیہ ہے اور دوسرے بھائی کو 50,000 کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہ محض اس لیے نہیں دیتا کہ کل کو اس کا کیا بنے گا، جب اس کو ضرورت پڑے گی وہ کہاں جائے گا، اس لیے سنبھال کے رکھو اس کو۔ تو حالانکہ یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی کل آنی بھی ہے کہ یا نہیں۔ تو ایک بھائی ضروریات کے بدلے اپنی عزت نفس پتہ نہیں کہاں کہاں داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، اور دوسرے بھائی کو خبر تک نہیں ہوتی، جوں تک نہیں رینگتی اس کے کان پر۔ تو یہ بڑا المیہ ہے۔ اس کا اب کس کس کو آپ ٹھیک کریں گے؟ بہتر ہے کہ آپ خود ہی دوسروں کے لیے منفعت بخش بن جائیں۔ دوسرے تو شاید نہ بنے، دعا کرتے رہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں، اگر مہربانی ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ کم سے کم آپ جو ہے آپ اس طرح نہ کرنا۔ آپ دوسروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے منفعت بخش ہو جائیں، مفید یعنی بن جائیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ دوسروں کو تو آپ بنا نہیں سکتے، ان کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بہت المیہ ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں وہی ایک دوسرے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان پر مہربانی فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔